امجد صاحب کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس افسوسناک موقع پہ کس پہلو کی بات کی جائے. وہ شاعر بھی بہت کمال کے تھے, ڈرامہ نگار وہ ایسے تھے کہ جب وارث ڈرامہ چلتا تھا تو پاکستان نہیں انڈیا میں بھی سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھی. سفر نامے بھی انہوں نے لکھے, کالم بھی بہت کمال کے تھے. انہوں نے بین الاقوامی نظموں کے تراجم بھی کیے, ان کی کتابوں کے تراجم بھی ساری دنیا میں ہوئے. لیکن ان کی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ وہ ایک سچے پاکستانی تھے. پاکستان سے ان کو بے انتہا محبت تھی, اور دنیا میں جہاں پہ بھی گئے وہ پاکستانیوں کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے لوگوں کے لیے محبت کا پیغام لے کے گئے. ہمارے لیے یہ سانحہ اس لیے بھی بہت تکلیف دہ ہے کہ ہمارے تو خاندانی روابط تھے امجد صاحب کے ساتھ. امجد صاحب کی جو بڑی صاحبزادی ہیں وہ میری بھابھی ہیں, اور میری والدہ کے انتقال کے بعد انہوں نے پورے خاندان میں میری والدہ کا کردار جو ہے وہ سنبھال لیا تھا. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اتنی اچانک انتقال جو ہے وہ اس کا قلق ساری دنیا میں محسوس کیا جائے گا, اس کا دکھ ساری دنیا میں محسوس کیا جائے گا. اچھا عمار صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ان کی صاحبزادی آپ کی بھابھی ہیں. 40 سال کا ریلیشن ہے امجد صاحب کا آپ کے والد صاحب کے ساتھ, تو کیا اسی ریلیشن کی ٹرسٹ بیس پہ جناب انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کے گھر میں دیا؟ دیکھیے میرے والد کے ساتھ تو ان کی بڑی پرانی دوستی ہے, حالانکہ میرے والد سے 10 سال چھوٹے تھے امجد اسلام جد, لیکن ان کی دوستی بالکل ہم عمروں والی تھی. اور وہ کوئی لطیفہ ہونا, کوئی شعر سننا, اور وہ روزانہ کی بنیاد پر اس عمر میں بھی روز تقریباً 1 یا 2 دفعہ ٹیلی فون پر بات ہوتی تھی. اور میرے والد سے ان کو جو محبت تھی اور میرے والد کو جو ان کی شخصیت سے عقیدت تھی وہ بیان کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. اس کو لفظوں میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دوستی تھی, چھوٹا بھائی سمجھتے تھے, وہ عزیز از جاں سمجھتے تھے. اس کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے. اور جو میری بھابھی جب ہمارے گھر میں آئیں تو ظاہر ہے اس رشتے کو اور تقویت ملی, یہ رشتہ اور مضبوط ہوا. اور ان کے ساتھ جو روابط ہیں وہ پہلے صرف پیشہ ورانہ, شاعرانہ, ادیبانہ تھے, لیکن وہ ذاتی نوعیت کے بھی رہے. اور مجھے اس بات کا ہے کہ جب بھی امجد اسلام جد صاحب ہمارے گھر تشریف لاتے تھے تو کہکہوں کا ایک سمندر ہوتا تھا, نئی باتیں, آپ ہمیشہ ان کی محفل میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ سیکھتے ضرور تھے. سر انور صاحب خود ایک جناب لیجنڈ ہے ہم سب کے لیے, ان کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے. تو جب یہ 2 استاد ہمارے تو استاد آپس میں بیٹھتے ہوں گے تب ان کی بات جو ان کا تکیہ کلام ہے وہ چیز کیا ہوتی تھی؟ انور صاحب سے کچھ سیکھتے تھے, وہ کچھ پوچھتے تھے کہ استاد جی مجھے بتائیں میں نے کس ٹاپک پہ بات کروں, یا کیا اس ٹاپک پہ میں کوئی اپنا کلام لکھوں؟ نہیں, ان کا رشتہ بالکل بھی استاد شاگرد کا رشتہ نہیں تھا. ان کا رشتہ 2 دوستوں کا رشتہ تھا, 2 بھائیوں کا رشتہ تھا. اور وہ ایسا نہیں تھا کہ ابو نے کچھ سکھاتے تھے یا وہ ابو سے کچھ سیکھنا کی کوشش کرتے تھے. وہ دوست تھے اور بڑے بے تکلف دوست تھے, دنیا کے ہر موضوع پر گفتگو کرتے تھے. اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی اور شاید یہ بات آپ کو یقین نہ آئے, ان کی گفتگو کا سب سے بڑا موضوع ہمیشہ ان دونوں کی پاکستان رہا ہے. اور وہ پاکستان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے. ہر وہ چیز جس سے ذرا سا بھی پاکستان کی محبت کا شائبہ ہوتا تھا, وہ شخصیت ہو, ادارہ ہو, فرد ہو, نظم ہو, شعر ہو, لطیفہ ہو, واقعہ ہو, دونوں اس کو گھنٹوں تک شیئر کرتے تھے اور اس سے لوگوں کو بھی محسوس کراتے تھے اور خود بھی محسوس ہوتے تھے. یہ کہنا کہ وہ شاگرد تھے ابو کے, یہ میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے. جب انور صاحب کو خبر ملی کہ جناب امجد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی؟ ظاہر ہے ابو ایک تقریب کے لیے آ رہے تھے لاہور, تو ابھی موٹر وے پہ چڑھی تھے میرے بھائی کے ساتھ جو امجد صاحب کے داماد ہیں, آ رہے تھے تو موٹر وے پہ چڑھی تھے تو انہیں یہ خبر ملی. پھر وہ واپس گھر گئے اور بہت تکلیف ہوئی, بہت روئے ہیں. آپ نے میرے والد کو ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ وہ کہے بکھیرتے ہیں, لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں, لیکن آج جب وہ میری بھابھی سے ملے تو دونوں بہت دیر تک روئے. اور میں نے اپنے والد کی آنکھ میں بہت کم کبھی کوئی آنسو دیکھا ہے, لیکن آج ان کا جو ہے ضبط کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. سر آپ نے اپنی زندگی میں امجد صاحب سے کیا چیز سیکھی؟ اپنے والد سے تو آپ نے بہت کچھ سیکھا, ان سے کوئی چیز ایسی ہے جو آپ نے پک کی ہو؟ دیکھیے بنیادی سبق امجد اسلام جد صاحب کا یہ ہے کہ ان کی ساری نظموں کا, ان کے سارے ڈراموں کا, ان کے سارے تراجم کا اور ان کی ساری گفتگو کا محبت کا جذبہ نفرت کے جذبے سے بہت عظیم جذبہ ہوتا ہے, اور ہمیں اپنی محبت کے سارے اثاثے کو اپنے وطن کی طرف منتقل کرنا چاہیے. سر ان کا کوئی شعر اگر آپ سنانا میرے ذہن میں اس وقت کوئی چیز نہیں
मैं इस वक्त वाकया सर कोई आपकी ज़िंदगी में हो जो आपको पता होगा? बात हुई आपके साथ? मेरी वो बातचीत तो होती रहती थी, इस तरह कोई ख़ास बात मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अमजद इस्लाम साहब सिर्फ मेरी नस्ल के नहीं, आपकी नस्ल के भी, आपसे छोटे बच्चों की नस्ल के भी वो एक रोमान के तर्जुमान थे, और कई नस्लों ने उनसे मोहब्बत का सबक लिया है। और मेरे ख्याल में अमजद साहब सिर्फ एक फ़र्द नहीं थे, एक अहद था जो अचानक बीत सर गया। आखिरी सवाल, अनवर साहब उन्हें प्यार से क्या कहते थे और वो अनवर साहब को क्या प्यार से कहते थे? बस वो अबू तो अमजद ही कहते थे और वो अनवर भाई, बस यही कहते थे, और कोई ख़ास नाम नहीं था। लेकिन दोनों अगर एक दूसरे की मौजूदगी में बैठे हैं और कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, तो तब भी हमें अंदाज़ा होता था कि दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।